لیکن یہ بات یاد رہے کہ فرض پڑھنے کس کے پیچھے؟ جو مسجد آ جائے داخل ہو جاؤ اور اس کے پیچھے پڑھ لو، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رافضیوں کے پیچھے پڑھ لو، مردائیوں کے مسجد میں پڑھ لو، کسی قبر پرست کے امام کے پیچھے پڑھ لو۔ نہ، مسلمان کی نماز کسی قبر پرست کے پیچھے نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اس کی اپنی نماز ہی نہیں بیچارے کی، وہ تو پتھر کو پوجتا ہے، ہاتھ میں منکے اس نے پہنے ہوئے، غیر اللہ کا پجاری ہے، گولڈے کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور میں جا کے اس کے پیچھے رواداری کا ہوں۔ اپنا ایمان کیوں خراب کرتا ہے؟ فرض نماز پڑھ، لیکن امام دیکھ کون ہے، دیکھ لو۔ ڈرائیور کو یا آپ کو پتہ لگا، ابھی دیکھو نا، زلزلہ ہی آ جائے، ابھی آیا تھا نا 2-4 دن پہلے، نماز میں تھے ہم، تشہد میں تھے، میں جب پہنچا اشہد ان لا الہ، مسجد ہل گئی، میں نے اونچا پڑھا اشہد ان لا الہ، کیا پتہ گر جائے تو کلمہ تو زبان، سب نے پڑھا پھر نمازیوں نے، اور اگر تھوڑا سا تیز ہو جاتا سلام پھیرنے کے بعد شاید نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتے، اور مسجد سے باہر سے۔ اور پچھلی دفعہ تو ہمارے قاری صاحب نے پہلے دوڑ لگائی سلام پھیر کے، وہ گئے، میں نماز نہیں پڑھا رہا تھا، زلزلہ آیا تو امام نے سلام پھیرا اور وہ گیا، مقتدی بھی گئے، کیوں؟ جان بچانی ہے۔ اور امام کوئی بھی ہو، ایمان نہیں بچانا، کہ نماز ایمان ہے، اور جس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں وہ قبر پرست ہے، وہ تو تعویذ بیچتا ہے، اس کے پیچھے نماز۔ مومن کی نماز مومن کے پیچھے، مواحد کی نماز مواحد کے پیچھے۔ یہ نہیں کہ ہر مسجد میں جا کر سجدے دے مارو کہ رکوع کر رہے ہیں، وہ تو ایسا رکوع کرتے ہیں اور کروائیں گے آپ کو۔ تو ایک آدمی آ کر مجھے کہتے، شاہ صاحب میں ایک جگہ پر پھنس گیا تو وہاں نماز پڑھی۔ پھنس کیوں گئے تھے؟ میں کہتا میں سبحان ربی العظیم پڑھتا، وہ سمیع اللہ لمن، وہ میں سمیع اللہ پہنچتا، وہ سجدے میں، میں سجدے میں پہنچتا تو وہ دوسرے سجدے میں۔ سپیڈ ہی جو اتنی ہے، شالیمار ایکسپریس پہ جا رہا ہے، نماز ہے کوئی ان کی؟ اللہ اکبر۔ تراویوں میں آپ دیکھ لیں ان قاریوں کا حال بھی دیکھ لینا، اور ان کی نمازوں کا حال بھی دیکھ لیں۔ سچا واقعہ ہے، سچا۔ ایک مسجد بنائی محلے میں، نمازی آ گئے، جماعتیں شروع ہو گئی، جمعہ شروع ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آخر تراویح آ گئی، تعداد اب ان کی زیادہ تھی، انہوں نے کہا جی 20 پڑھتے ہیں۔ ہمارا جو عالم تھا، حافظ تھا، وہ بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا جی سنت 8 ہے پڑھنی نمازیں، رمضان کی قیام اللیل 8 رکھتے ہیں، 11 رکھتے ہیں، 3 وتر ہیں۔ انہوں نے کہا نا 20۔ اب وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 20 پڑھ لیتے ہیں۔ 2-4 اہل حدیث تھے، انہوں نے غصہ کیا، اس نے کہا 20 کیسے؟ اس نے کہا صبر کرو، صبر کرو، میں 20 پڑھاتا ہوں ان کو۔ اس نے اللہ اکبر کر کے 20 پڑھا دی، جیسے ہم پڑھاتے ہیں۔ وہ لگا نا 1.5-2 گھنٹے ہے، قاری صاحب نے پڑھا آرام آرام سے۔ تو اگلے دن پھر نمازی آئے، ایک بزرگ کہتے ہیں وہ 8 جو روایت بھی ہے نا، انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ کہا جی وہ چڑھا پڑھا چھوڑو جی، مر گئے ہیں کل بھی پڑھ کے، وہ 8 ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے حافظ بنے، اسی ماحول میں پلے پڑھے۔ ہمارے علاقے کے اندر حافظ موسیٰ مشہور سنیوں کا امام، ہم اس کی مسجد میں سفر کر کر جاتے۔ کیوں؟ یعلمون تعلمون کے علاوہ سمجھ ہی کچھ نہیں آتی تھی، اور ابھی ہماری اپنی جو مسجد تھی محلے کی، اس میں 20 بھی مکمل نہیں ہوتی، ہم پڑھ کر بھی فارغ ہو جاتے۔ یہ ہے نماز ان کی۔ ہائے ہائے، وہ پھر پورا رمضان انہوں نے 8 ہی پڑھی۔ اس نے کہا یہ روایت بڑی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا 20 نال تے مر جا سراتی رہتے۔
تو فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز۔ کوشش کریں تہجد میں اٹھنے کی۔ بیمار ہو جائے نا آدمی، ویسے نیند نہیں آتی۔ باپ بیمار ہوئے بیٹا نہیں سوتا، بیوی نہیں سوتی، گھر والے نہیں سوتے، بچے بیمار ہوں باپ نہیں سوتا۔ کوئی تھوڑی سی روٹین بنا کر تو دیکھیں۔ یہ موبائل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں نا بچے، میرے پاس آتی ہیں مائیں، باپ، بھائی، بہنیں جن اس کو نیند نہیں آتی۔ میں پہلا سوال کرتا ہوں موبائل کتنے بجے بند کرتے ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ وہ تو 2 بجے کرتا ہوں جی۔ جب 2 بجے کرے گا تو نیند آئے گی؟ ہائے ہائے، عشاء کے بعد مسلم کا کیا جاگنا؟ جائز ہو جائے، الا یہ کہ طالب علم ہو، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، کوئی ضروری کام ہے،